السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہو سنجری؟ آپ کے سنجری میں سکون، اس پر بھی آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله، وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم قدم، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں، سامان سو برس کا
نہیں دنیا کے مسافر، دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے، دنیا بنی ہے جب سے، لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ درود پاک پڑھنا۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے۔ کوئی ایک ساتھی اوپر چلے گئے؟ موت اٹل حقیقت ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو ہمت اور بازو کے ذریعے سے، طاقت کے بلبوتے پر، جین کی محنت کے ذریعے سے، بھائی گیری کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی۔ اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے
مسلمہ فیصلہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اسی لیے فرمایا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کہ موت اٹل حقیقت ہے۔ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا میں بھی مقیم نہیں، اس دنیا میں آپ بھی مقیم نہیں، اس دنیا میں ہم مسافر ہیں۔ دنیا کے اے مسافر، سارے صحابہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، سارے تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، سارے تبع تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، پیران پیر مسافر تھے، آئے چلے گئے، خواجہ صاحب مسافر تھے، آئے چلے گئے، بایزید بستامی مسافر تھے، آئے چلے گئے، جنید بغدادی مسافر تھے، آئے چلے گئے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، میرے اور آپ کے پردادا مقیم نہیں تھے، مسافر تھے، آئے چلے گئے۔ میرے عزیزوں، میں اور آپ بھی مسافر ہیں، آج تو ہے، ایک وقت آئے گا میں اور آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو مقیم نہ سمجھو، مسافر سمجھو۔ مسافر مسافرت جتنی تیاری کرتا ہے، مقیم مقیمیت جتنی تیاری کرتا ہے۔ ہمیں 3 دن کے لیے ممبئی جانا ہو تو ہم 3 دن کی تیاری کرتے ہیں، پوری زندگی ممبئی میں رہنے کی تیاری نہیں کرتے۔ کیا بات ہے کہ ممبئی میں ہم مسافر ہیں، بالکل اسی طرح دنیا میں ہم مسافر ہیں، آخرت میں ہم مقیم ہوں گے۔ دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، وہ جو نامحدود زندگی آنے والی ہے، جو فرمایا اس کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا وہاں رہنا ہے، اور دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ آج الٹا ہو گیا، آخرت کے لیے ہمارے پاس بہت تھوڑی سی تیاری ہے، صرف 5 وقت کی نماز، تھوڑی سی تیاری ہے، اور دنیا کے لیے فل تیاری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ میرے عزیزوں، سنجے جی میں 150 سال پہلے والا کوئی نظر نہیں آتا، فتح پورہ میں 200 سال پہلے والا کوئی نظر نہیں آتا، گودرا میں 300 سال پہلے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ سب کہاں چلے گئے؟ 400 سال پہلے والے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ 500 سال پہلے والے حکما کہاں چلے گئے؟ 600 سال پہلے والے اللہ والے کہاں چلے گئے؟ یہ جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے، وہاں آپ کو بھی جانا ہے۔ 1350 سال سے صحابہ قبروں میں، 1250 سال سے تابعین قبروں میں، 1150 سال سے تبع تابعین قبروں میں۔ ہمارے یہاں کے قبرستان میں کوئی 100 سال سے ہے، کوئی 150 سال سے ہے، کوئی 200 سال سے ہے۔ میرے عزیزوں، انتظار کیجیے، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ میں اور آپ بھی قبر کے اندر ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ زمین کے اوپر کام ہے تو زمین کے نیچے آرام ہے۔ دنیا کام کے لیے، دنیا آخرت کی تیاری کے لیے، قبر آرام کے لیے، اور جنت عیش کے لیے۔ جنت تو عیش کی جگہ، راحت کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، مزے کرنے کی جگہ، پکنک کی جگہ۔ جنت میں کیا کرو؟ کھاؤ پیو گھومو مزے کرو عیش کرو۔ یہ سب کب کریں گے؟ فرمایا جب دنیا میں اللہ کی غلامی میں آئیں گے، جب دنیا میں اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر، پیارے نبی کو مان کر، پیارے نبی کی مان کر کے زندگی گزاریں گے تو جنت میں پھر عیش کی عیش ہوگا، راحت کی راحت ہوگی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ کس کو؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ہمیں یوں لگتا ہے ہم اللہ کی مان لیں گے نا تو ہم اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کی غلامی میں آئیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی غلامی میں تو آئیں گے، لیکن یاد رکھنا دنیا والوں کی غلامی سے اللہ آپ کو نجات دے دے گا، دنیا والوں کی غلامی سے آپ کو بچا دے گا۔
در در کی ٹھوکریں کھانے سے اللہ ہمیں بچا لے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی دنیا میں اللہ کی غلامی میں نہ آیا, اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دے گا. وہ دنیا میں مارا مارا پھرے گا, بے چین ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, تڑپ جائے گا, ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. اے انسان, ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو پریشان ہو چکا ہے, تو نادم ہو چکا ہے, تو شرمندہ ہو چکا ہے. اب تو فکر عقبا کر کے دے, آخرت کی فکر کر کے دے, چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دے. ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا. اے انسان, جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکا کھایا ہے, پچھتایا ہے, نادم ہوا ہے, شرمندہ ہوا ہے. اب رب کو اپنا کر کے دے, اب اللہ کو اپنا کر کے دے, اب اللہ سے صلح کر کے دے. اب اپنے دل کی تار اپنے مولا سے, اپنے خالق سے, اپنے پالنہار سے جوڑ کر کے دے. میرے عزیزوں, ہر جگہ بتا رہی ہے, ہر مکان بتا رہا ہے, ہر دکان بتا رہی ہے, ہر سوسائٹی بتا رہی ہے کہ اسے بنانے والے دنیا میں نہ رہے, اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے. جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے. خواجہ مجذوب صاحب فرماتے ہیں, جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے. ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے. ہر بڑے بڑے شہر بتا رہے ہیں کہ اس کو پرانے آباد کرنے والے دنیا سے چلے گئے. اکثر مسجدیں بتا رہی ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا سے چلے گئے. اکثر مکان بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے دنیا سے چلے گئے. ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے. جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے. ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمیں بھی تو نظر آنا چاہیے. کہا مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے کہ تیرے سامنے دنیا کی رونق ہے, دنیا کی بہاریں ہیں, دنیا کی محفلیں ہیں, دنیا کی مجلسیں ہیں, یہ پیسے کی ریل بیل ہے, یہ دوستوں کی کمپنیاں ہیں, یہ انٹرنیٹ کی فراوانی ہے, یہ کرکٹ کا اندھا نشہ ہے, یہ کرکٹ کی اندھی دنیا ہے. اسی لیے تجھے حق نظر نہیں آتا مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمول تھے اب ہے وصول جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے. ایک دور تھا, بچپنا تھا, آیا گزر گیا. جوانی آئی, کتنوں کی جوانی گزر گئی. بڑھاپا آیا, بڑھاپا گزر گیا. پہلے بچپن میں تجھے برسوں کھلایا, پہلے بچپن میں تجھے برسوں کھلایا. جب ہم چھوٹے تھے اس وقت لگتا تھا کھلونے سب کچھ ہے, کھیل کود سب کچھ ہے. جب تھوڑے سے 15 سال کے ہوئے اس وقت پتا چلا کھلونے سب کچھ نہیں ہے. پھر کچھ وقت کے بعد لگنے لگا شادی سب کچھ ہے, شادی ہو جائے گی زندگی ویب سیٹ ہو جائے گی. پھر شادی ہو گئی, پھر پتا چلا اس سے آگے دنیا کچھ اور بھی ہے. پھر سوچا اگر ہمارے یہاں بچے ہو جائے تو مجھے سکون ملے گا, میری زندگی میں بہار آ جائے گی اور میرا دنیا میں آنا وصول ہو جائے گا اور مجھے زندگی گزارنے کی مزہ نصیب ہوگی. پھر آہستہ آہستہ بچے بھی آ گئے. پھر کچھ وقت کے بعد احساس ہوا کہ بچے تو ہر ایک کے یہاں آئی جاتے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ ہمارے بچے کچھ پڑھ لکھ لیں, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل اور پروفیسر بن جائے. پھر جب ہمارے بچے پڑھنے لگے اور اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے لگے اور ہمارے سامنے بولنے لگے, ہمارا ہی مقابلہ کرنے لگے, اس وقت پتا چلا کہ بچوں کی پڑھائی سب کچھ نہیں ہے. پھر ایک دور آیا کہ کاش میرے بچوں کی شادی ہو جائے, میرے گھر میں بہویں آ جائے تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. شیطان آگے کی تدبیریں بتاتا ہے, آگے کے پلاننگ بتاتا ہے, آخرت سے غافل کرتا ہے, موت سے غافل کرتا ہے. پھر جب ہمارے بچوں کی شادی ہو گئی, ایک ہفتہ ہو گیا, پھر پتا چلا یہ تو شادی بھی ہو گئی, بہو بھی آ گئی. اب کاش میرے پوتے ہو جائے, میرے نواسے ہو جائے تو پھر میں ان کے ساتھ کھیلوں گا, پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے نواسے بھی ہو گئے, پوتے بھی ہو گئے. پھر کمر درد کرنے لگی, گھٹن میں تکلیف ہونے لگی, بیماریوں میں آ گیا,
اور اولاد کے دکھ درد نے آگے اولاد کا سامنے بولنا، ماں باپ کا احترام نہ کرنا، ماں باپ کی قدر نہ کرنا، جب وہ آ گیا پھر بندہ افسوس کرنے لگا کہ کاش میں بچپنے کو سب کچھ سمجھتا تھا وہ کچھ نہیں تھا، جوانی کو سب کچھ سمجھتا تھا وہ کچھ نہیں تھا، اب بڑھاپے میں مزہ نہیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جوانی اللہ پر فدا نہیں کی ہے۔ جب جوانی اللہ پہ فدا نہیں کی تو بڑھاپا شاندار نہیں آ رہا ہے، اب بے چینی نے آ گھیرا، اب پریشانی نے آ گھیرا، اب خود کے پاس پیسے موجود ہیں، اولاد پیسے دینے کو تیار نہیں، پھل فروٹ کھلانے کو تیار نہیں، ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کی باری لگ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اب ماں باپ اس کے یہاں، پھر ماں باپ اس کے یہاں، پھر ماں باپ اس کے یہاں۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان آگے کی باتیں کرتا ہے، موت سے غافل کرتا ہے، اور بیچارے کئی لوگ ہائے دنیا کرتے کرتے کل کو توبہ کریں گے، کل کو توبہ کریں گے، کل کو توبہ کر کے جنید جمشید کی طرح یو ٹرن لے کے فوراً اللہ کے ہو جائیں گے، بڑھاپے میں لمبے لمبے سجدے کریں گے۔ میرے عزیز، اگر جوانی اللہ پر فدا نہیں کی ہوگی، بڑھاپے میں لمبے سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ جیسی جوانی ہوتی ہے نا ویسا بڑھاپا ہوتا ہے، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے اشارے ثواب کرنے والا کوئی نہیں، رونے والے خاموش ہو گئے۔ اب صرف ابا کی یاد عید کے دن آتی ہے، بقرعید کے دن آتی ہے، 15ویں شعبان کو آتی ہے، 10ویں محرم کو آتی ہے۔ کون باپ تھا، کیا ماں تھی، اور ماں کی کیا قربانیاں تھی، اور باپ کی کیا ادائیں تھی، سب بھلا دیا۔ باپ کی بچپن کی یادوں کو بھلا دیا، باپ کا پیار سے بیٹا کہنا وہ بھلا دیا، باپ کا سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرنا وہ بھلا دیا۔ ہم اسکول گئے تھے، باپ نے ہماری فیس ادا کی تھی وہ بھول گئے، ٹیوشن گئے تھے، باپ نے ہماری فیس ادا کی تھی وہ بھول گئے۔ ہمارے ابا ہمیں مکتب میں رکھنے کے لیے آئے تھے، ان کی برکت سے ہم پورا اللہ کا قرآن سیکھے وہ بھول گئے۔ ہماری عمر بڑھتی چلی گئی، ہائٹ بڑھتی چلی گئی، ابا نئے نئے کپڑے لاتے رہے، وہ باپ کی ان قربانیوں کو بھول گئے۔ باپ اپنی پوری جوانی لگا دیتا ہے، پسینے میں شرابور ہوتا ہے، تب جا کے ایک بیٹا جوان ہوتا ہے، لیکن یہ جوان بیٹا باپ کو بھول گیا۔ کون باپ تھا، کیا باپ کی قربانیاں تھی، وہ باپ کو بھول گیا۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، وہ ماں جو ہمارے لیے روتی تھی، وہ ماں جو ہمارے لیے تڑپتی تھی، وہ ماں جو خود گیلے میں سوتی تھی، ہمیں سوکھے میں سلاتی تھی، وہ ماں کی قربانیاں، ہماری گندگیوں کو صاف کرنا، ہر وقت ہمیں اپنی گود میں رکھنا، میرا بیٹا، میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا اپنے سینے سے لگا لینا، بچے کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جانا، آہیں بھرنا، کراہنا، وہ ساری ماں کی ادائیں ایک طرف کو کر دی، ماں کو بھول گئے۔ کیا بات ہے، جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، جس ماں نے ذریعے کے طور پر بولنا سکھایا، اسی ماں کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزمانے لگے، اسی ماں باپ کا مقابلہ کرنے لگے، اسی ماں باپ کو بولنے لگے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ مطلبی دنیا ہے۔ اس دنیا سے کبھی بھی وفا کی امید نہ رکھنا، اپنی اولاد سے کبھی بھی وفا کی امید نہ رکھنا، اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا، اپنی فیملی کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا۔ میرے عزیزوں، مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ پہلے بچپن میں تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی میں تجھ کو مجنون بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک جوانی تھی اللہ پر فدا کر دیتا، اللہ کو راضی کر دیتا، اللہ سے صلح کر لیتا، اللہ سے اپنے دل کی تار کو مضبوط کر لیتا۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو،
جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو ایک مرتبہ ملتی ہے جوانی. عقل مند وہ ہے جو جوانی اللہ پر فدا کرے. اللہ چین سکون بھی دے گا, اطمینان بھی دے گا, امن و امان بھی دے گا, حیات طیبہ بھی دے گا, عزت و بڑی زندگی دے گا, مقبولیت دے گا, محبوبیت دے گا, دنیا سنوارے گا, آخرت قدموں میں ڈالے گا, بہت اچھی آئے گی, قبر میں میٹھی نیند سونے کا مزہ ملے گا, اللہ قبر کو طاقت نگاہ وسیع کرے گا, جنت کی کھڑکی اللہ کھولے گا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگے گی, پھر انشاءاللہ حساب کتاب آسان ہوگا, پھر انشاءاللہ یار نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہوگا. اور خدا نہ خواستہ نوجوانوں کے ایک بڑے طبقے کی طرح اگر جوانی اللہ پر فدا نہیں کی, نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو کرکٹروں کے پیچھے اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. میں یہ کرکٹ کا دیوانہ, میں اس ٹیم کا دیوانہ. میرے عزیز, جس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے وہ ٹیم ہر سال کپ جیتنے لگے تو یاد رکھنا پھر بھی وہ تجھے چائے کا ایک کپ بھی نہیں دے گی. شاید تو ان کے قریب جائے نا, ان کا پیے تجھے ملنے نہ دے, ان کا پیے تجھے ملاقات نہ کرنے دے. میں مل چکا ہوں آپ کے کرکٹروں سے, بڑے لوگوں سے, چھوٹے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا دیکھنے کا موقع دیا ہے, کرکٹروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا ہے, گھنٹوں بات کرنے کا موقع ملا ہے. میرے عزیزوں, اکثر بے چین ہے, اکثر پریشان ہے, وہ خود سکون کی تلاش پہ ہے, اور ہم انہیں فالو کر کے, انہیں چاہ کر کے, انہیں سپورٹ کر کر کے, بھائی کیا ہوا کا فلاں کرکٹر اتنے میں بک گیا, ارے وہ زیادہ قیمت میں بکا تو دیوانہ ہو گیا. پہلے زمانے میں غلام بازی بکا کرتے تھے. انسان کوئی بکتا ہے کیا؟ انسان کی یہ ویلیو ہے کہ انسان بکے؟ لا 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 میرے عزیزوں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے بہت سے جن کو استنجا کا طریقہ معلوم نہیں, ان کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. یاد رکھنا, کیوں فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا, قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا. اگر کرکٹروں سے محبت ہوگی حشر کرکٹروں کے ساتھ ہوگا, ہیرو سے محبت ہوگی حشر ہیرو کے ساتھ ہوگا. جب یہ بات صحابہ نے سنی تھی, المرء مع من احب, خلاصہ یہ ہے کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا. صحابہ کرام یہ سن کر بہت خوش ہو گئے. صحابہ کو پتا تھا ہمیں تو اللہ کے رسول سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے پیار ہے, سچا عشق ہے, سچی محبت ہے. انشاءاللہ ہم حضور کے ساتھ ہوں گے, ہم سرکار مدینہ کے ساتھ ہوں گے, ہم تاجدار مدینہ کے ساتھ ہوں گے, ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو انٹرنیٹ کے پیچھے اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو چوراہوں پر اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو فیشن پرستی میں اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے. نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ہیرو لوگوں کے پیچھے اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے. خود اندر سے بے چین ہے, پریشان ہے, دیکھتا بھی ہے, 2 کام بنانے جاتا ہے 4 کام بگڑ جاتے ہیں, 4 کام بنانے جاتا ہے 8 کام بگڑ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ کام ہو جائے گا نا مجھے سکون مل جائے گا, وہاں تک پہنچتا ہے, آگے 4 کام اور نظر آتے ہیں. بے چینی اسے گھیر لیتی ہے, پریشان ہو جاتا ہے. نہ دوستوں میں اچھا لگتا ہے, نہ چوراہوں پر اچھا لگتا ہے, نہ بیوی کے ساتھ اچھا لگتا ہے, نہ بچوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے. مولانا صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں 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 ہاں, جب باپ ناراض ہونا تو بچے کو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا. جب اللہ ناراض ہونا پھر بندے کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. یہ اللہ کی زمین ہے, اللہ کو ناراض کر کے سکون نہیں پاؤ گے, بے چینی پاؤ گے, پریشانی پاؤ گے. اگر سکون چاہتے ہو سنجیری والوں, اگر سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, زندگی گزارنے کا مزہ چاہتے ہو اور زندگی کی وہ لذت چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الا اے لوگوں سنو, خبردار ہو جاؤ, بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. سکون چاہتے ہو نمازیں پڑھنی پڑے گی, سکون چاہتے ہو فجر کی نماز میں آنا پڑے گا, سکون چاہتے ہو قرآن شریف پڑھنا پڑے گا. ارے
مولانا صاحب رمضان میں سکون بہت لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور رمضان چلا جائے نا پھر غم ہوتا ہے. ارے رمضان میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھنی پڑتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک شخص یوں کہتا کہ رمضان آتا ہے تو تھوڑا سا بوجھ پڑتا ہے، لیکن اس کے مد مقابل میں ہر ایک مسلمان کی زبان پر یہ آواز ہے کہ رمضان آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے اچھا نہیں لگتا. رمضان میں سکون لگتا ہے، اطمینان لگتا ہے. ہاں 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 سکون لگے گا نا جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اذان کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. بد نظری کا جی چاہتا پھر بھی نہیں کرتے. جن کے گھروں میں ٹی وی ہے وہ ٹی ویاں بند کر دیتے ہیں، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے. بد نظری کا موقع ہو اپنے آپ سے کہتے ہیں کیا مجھے پتا نہیں ہے کہ رمضان ہے. یہ اللہ کا استحزار، یہ رمضان کا استحزار. جب بندہ نیک اعمال کرے گا تو اس کو رمضان میں اچھا لگے گا، سکون لگے گا. یاد رکھنا جو پورا سال اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کو پورا سال اچھا لگے گا. رمضان چلا گیا، قرآن ایک طرف رکھ دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، فجر کی نمازیں چھوڑنا شروع کر دی، پھر بے چینی، پھر پریشانی، پھر تڑپ، پھر حالات. مولانا صاحب رمضان میں کام بن جاتے ہیں. ہاں رمضان میں ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ ہمارے کام بنا دیتے ہیں. رمضان چلا جاتا ہے، ہم دنیا کے ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا والوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جا 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 مارا پھر تو میری مخلوق کا مزہ چکھ، مارا پھرے گا، بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. میرے عزیزوں سنجیوی والوں اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے یاری لگا دو. اپنے دل کی صلح اپنے اللہ سے کر لو، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑ لو. کچھ ایسے نوجوان ہیں جن کی زندگی اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے، دین کی محنت میں لگ رہی ہے، کشتوں میں گزر رہی ہے، ملاقاتوں میں گزر رہی ہے. ان نوجوانوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں. کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اللہ کے عاشقوں کے دیوانے ہیں، اللہ کی ولیوں کے دیوانے ہیں، انہیں اللہ کی یاد میں رہنا اچھا لگتا ہے، اللہ کی محبت میں جینا اور مرنا انہیں اچھا لگتا ہے. ان کے لیے خوشخبری ہو، ان کے لیے سعادت ہو، ان کا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے میرے جوانوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں بچپنا ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، خوب کھیلو، جوانی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، عیاشی کر لو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اس کو اللہ پر فدا کر دو. زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اللہ پر فدا کر دو. یہ دل کی زمین کا سودا اپنے اللہ سے کر لو، ہو ہی گیا ہے دوبارہ کر لو. یہ دل کی زمین کا سودا اپنے اللہ سے کر لو. یہ ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے. اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو. ارے ایک گندے گلاس میں ہم پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے خونچے میں ہم کھانا پسند نہیں کرتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں کرتے. یہ دل اللہ کا گھر ہے. ہمارا گھر گندا ہو ہمیں اچھا نہیں لگتا، گھر میں ماحول بگڑ جاتا ہے. یہ دل اللہ کا گھر ہے. یہ دل گندا ہو پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھے مجنون بنایا، پھر بڑھاپے میں آ کے تجھے کیا کیا ستایا. اے انسان یاد رکھ، اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا سہایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. بڑی بڑی حکومتیں چلی گئی، موت کے سامنے سب فیل ہو گئے، بڑے بڑے حکمران فیل ہو گئے. اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. اسی سے فاتح سا سکندر بھی ہارا. دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم جہاں بھی گیا فتح کرتا ہی چلا گیا، کامیابی حاصل کرتا ہی چلا گیا. جب دنیا سے جا رہا ہے کفن پہنا ہوا ہے، اپنے دونوں ہاتھ باہر سے پھیلا کر کے رکھے ہیں اور یوں کہہ رہا ہے میرے دونوں ہاتھ باہر پھیلا کر کے رکھنا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے.
میں اور آپ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. اکیلے آئے تھے نا، اکیلے جائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے کپڑا خرید کر پہنایا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا نہیں پتا. یاد رکھنا کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے گود میں اٹھا کر چولی میں رکھا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے تو کون گود میں اٹھا کر قبر کے اندر رکھے گا نہیں پتا. دنیا میں آئے تھے تو کس نے اس کان میں اذان دی تھی، دوسرے کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا. دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا. جائیں گے ضرور. دنیا کے ہے مسافر، منزل تیرا بنگلہ ہے، منزل تیری شو روم ہے. دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. کہاں ہے ہمارے پردادا، کہاں ہے ان کے ابا، کہاں ہے ان کے ابا، کہاں ہے ہمارے نانا، کہاں ہے ہمارے پردادا، کہاں ہے ان کے والد صاحب، کہاں ہے ہمارے 200 سال پہلے والے رشتہ دار، کہاں ہے 300 سال پہلے والے. ان کی وہ پراپرٹی کہاں ہے، ان کا وہ دستاویز کہاں ہے، ان کے وہ کاغذ کہاں ہے، ان کی وہ کھیتیاں کہاں ہیں. آج یہ سب کہاں غائب ہو گئے، کہاں جا کے سو گئے. یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. ایک بزرگ قبرستان میں، یہاں سے ذرا دھیان سے سننا، ایک بزرگ قبرستان میں یوں کہنے لگے کہ یہاں تو سب جھوٹے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہاں تو سب جھوٹے لوگ سوئے ہوئے ہیں. ایک آدمی تھے، کہا حضرت جھوٹے تو نہ کہو، اس میں سب اچھے لوگ بھی ہیں. حضرت نے فرمایا نا 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 نا، میں ایک بات تجھے بتانا چاہتا ہوں. ان میں سے جتنے سوئے ہوئے ہیں نا، ان کو میں جانتا تھا. یہ کہتے تھے میرا گھر ہے، میرا بنگلہ ہے، میری گاڑی ہے، میری فیملی ہے، میری زمین ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اور یہ میرا میرا کر کے آخرت برباد کرتے تھے. یہ میرا میرا کر کے نہ اپنی آخرت بنائی نہ اپنے بچوں کی آخرت بنائی. انہوں نے اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائی نہیں، یہ میرا میرا کر کے دنیا سے چلے گئے. آج سب قبروں میں سوئے پڑے، یہ سب جھوٹے ہیں. بتا کہاں ہے ان کا گھر، کہاں ہے ان کا مکان، کہاں ہے ان کے بنگلے، کہاں ہے ان کی گاڑیاں. ہاں 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 میرے عزیزوں، جب انتقال ہوتا ہے مرن داخلے بن جاتے ہیں، زمین کے دستاویز بچوں کے نام ہو جاتے ہیں. ہاں میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ سنجیلی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ سنجیلی ہمیشہ نہیں رہے گا. ہمارا گھر ہمیشہ نہیں رہے گا. میں اور ہماری فیملی، میرے بچے آپ کے بچے، میری بیوی آپ کی بیوی، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ایک دن انہیں موت آنی ہے. سنجیلی پر ایک دن قیامت آنی ہے. جب یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. یہ ہیرو کرکٹر یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ دنیا کا کھیل تماشا یہ سب ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان انہیں جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کب تک جھٹلاؤ گے؟ کب تک اپنے اللہ کو ناراض کرو گے؟ جو اللہ سے پیٹ پھیر کر کے بھاگے، دنیا کی طرف چلا جائے، اپنے اللہ کو بھول جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے. اللہ یوں کہتے جا جا آج سے تو دنیا کے حوالے، اب کے بعد تو میرے پاس نہ آنا، تو نے مجھے ناراض کیا ہے. لیکن اللہ کیسا مہربان ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا معاف کرنے والا ہے. جو اللہ کی طرف سے پیٹ پھیر کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ہوں نا تمہارا پروردگار، میں ہوں نا تمہارا خالق.
میں ہوں نا تمہارا مالک، تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، اللہ یہ پکارتا ہے، اللہ ایک طرف قرآن کریم میں گلا کرتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ایسا کون تجھے اچھا لگا؟ ایسی کون سا کھیل تماشا تجھے اچھا لگا؟ دنیا کی ایسی کون سی رونق، کون سے پیسے اور کون سی مجلسیں اور کون سی محفلیں تجھے اچھی لگی کہ تم میرے نبی کے طریقے کو چھوڑنے لگا؟ مدینہ کا ماحول تجھے پسند نہیں آیا، مدنی معاشرہ تجھے پسند نہیں آیا، پیارے نبی والا کلچر تجھے پسند نہیں آیا، صحابہ والی زندگی تجھے پسند نہیں آئی، وہ تابعین والا دور تجھے پسند نہیں آیا، میرے نبی والا لباس تجھے پسند نہیں آیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، ان کے بال اور ان کی ادائیں اور ان کی وفائیں تجھے پسند نہیں آئی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تو ہیرو کی نقل اتارنے لگا، تو کرکٹروں کی نقل اتارنے لگا؟ تجھے کہاں سکون لگا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کہاں جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر کے؟ اللہ پاک بڑے قریب ہے، کوئی ایک بارش آتا ہے، اللہ دو بارش آتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ دو ہاتھ آتے ہیں، کوئی چل کر کے آتا ہے، اللہ دوڑ کر کے آتے ہیں، کبھی بھی تانا نہیں دیتے پہلے کہاں گیا تھا اور اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا، مجھے ناراض کر کے کیوں آیا، یہ بڑھاپے میں آیا ہے، یہ ابھی آنے کا وقت ہے، ابھی تک کیا کر کے آیا؟ لا 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 لا، جب تک خدا کا دربار، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ سانس چل رہی ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، دوستی کرنے کے لیے، یاری لگانے کے لیے، صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا، ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ دنیا والے تانا دے دیتے ہیں، ماں باپ تانا دے دیتے ہیں، اتنی لیٹ کیوں آیا، اتنا ناراض کر کے کیوں آیا، لیکن قربان جائے میرے اللہ پر، میرے رحیم رب پر، میرے کریم رب پر، میرے سبحان رب پر آنے والے کا استقبال فرماتے ہیں، تانا نہیں دیتے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے، قرآن کریم کے 6 پارے میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان حال ہے۔ اس زمانے میں بائک تو تھی نہیں، کار تو تھی نہیں، گاڑیاں تو تھی نہیں کہ پیٹرول کی ضرورت پڑے، ڈیزل کی ضرورت پڑے۔ اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے، گھوڑے چلتے تھے، کھچر چلتے تھے۔ ان کا پیٹرول کیا؟ بھئی زمین سے جو گندا اگتا تھا وہ کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا موسیٰ علیہ السلام ایسا لگتا ہے اللہ ناراض ہے، اللہ سے دعا کیجیے، آسمان سے پانی برس نہیں رہا، زمین سے گندا اگ نہیں رہا، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان حال ہے، ان کو چارہ نہیں مل رہا، ان کو پانی نہیں مل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے طبقے کو لے کر اللہ سے بات چیت ہوتی تھی نا، جنگل میں لے گئے اور اللہ سے دعا کی۔ خلاصہ یہ سارے واقعے کا، اللہ یہ آپ کی مخلوق ہے، پریشان حال ہے، آپ تو بڑے رحیم رب ہیں، بڑے کریم رب ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس نے ہمیں ناراض کر رکھا ہے، 2 5 10 20 سال سے نہیں، وہ 40 سال سے لگاتار گناہی کیے جا رہا ہے۔ اے موسیٰ، وہ 40 سال کا گنہگار اس مجمع سے نکلے گا تو میرے آسمان سے پانی برس۔ موسیٰ علیہ السلام مجمع میں اعلان کہ دیکھو بھائی، اللہ نے کہا ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال سے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اگر ایسا کوئی شخص ہو تو مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی پریشان حال۔ اللہ کی شان، کوئی مجمع سے نکلنے کو تیار نہیں، کوئی نکلتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے،
اس کا مطلب کوئی تو ہے ایسا گنہگار جس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. پھر کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے, کوئی نکلتا نہیں. اتنے میں اچانک آسمان ابر آلود ہو گیا, آسمان پر بارش اور بادل آ گئے اور موسلادھار بارش برسنے لگی. اور جب بارش برسی تو لوگ اپنے کھیت کی طرف, اپنے مکان کی طرف, سب کو پانی کی ضرورت تھی تو لوگ جانے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ باری تعالیٰ, آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے برائی گناہ کر رہا ہے, وہ نکلے گا تو میں پانی برساؤں گا. اللہ جی میں نے دیکھا کوئی نکلا ہی نہیں, پھر بھی آپ نے آسمان سے پانی برسا دیا, کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ, جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی نا, اسی کی وجہ سے برسا. جس کی وجہ سے روکی تھی نا بارش اتنے سالوں سے, اسی کی وجہ سے برسا. اللہ اسی کی وجہ سے کہا, موسیٰ جب تو اعلان کر رہا تھا نا کہ کوئی گنہگار ہے, اس نے 40 سال سے برائی گناہ کی ہے, تو اس نے دل میں توبہ کر لی, اس نے دل میں مجھ سے صلح کر لی, اس نے مجھے سوری کہہ دیا. اس نے کہا اللہ میری توبہ, میں ذلیل ہو جاؤں گا, لوگ مجھے ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے. رب, موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں, آپ میری عزت بچا لے, مجھے معاف کر دے, میری توبہ. اللہ میری توبہ, اس کے دل سے وہ توبہ کرنے لگا. توبہ, موسیٰ اسی کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی, اسی کی توبہ پر بارش برساتی ہے. اے اللہ, وہ بندہ تو بتا دے مجھے جو کون ہے اس نے توبہ کی. اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ, جب وہ 40 سال سے گناہ کرتا رہا, مجھے ناراض کرتا رہا, اس وقت تک تو میں نے کسی کو نہیں بتایا. اب تو توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے, تو مجھ سے صلح کر دی ہے, اب کسی کو بتا دوں گا کیا؟ اللہ اکبر, اللہ کیسا ستار ہے. وقت کے نبی حضرت موسیٰ کو بھی نہیں بتایا کہ یہ بندہ ہے جو 40 سال سے گناہ. ایسا ہے میرا اور آپ کا, ایسا ستار ہے, ایسا معاف کرنے والا ہے. اللہ نہیں چاہتے ہمیں عذاب دینا, اللہ نہیں چاہتے ہمیں تکلیف پہنچنا, اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم چین سکون سے رہیں. اسی لیے تو اپنا ذکر کیا, اسی لیے تو نبیوں کا سلسلہ چلایا, اسی لیے تو یہ دین کی محنت چلائی, اسی لیے تو دعوت و تبلیغ کی محنت چلائی. جنت کے 8 دروازے بنائے تو جہنم کے 7 دروازے بنائے. اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے نکالنا نہیں چاہتا, اپنے بچوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتا, لیکن بچہ جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے نا اور بہت زیادہ حد پار کر دیتا ہے, تب ماں باپ کہتے ہیں چل نکل جا, ہمارے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. جب بندہ حد پار کر دیتا ہے, ایک طرف اللہ کی نعمتوں کی حد نہیں, دوسری طرف اس کے گناہوں کی کوئی حد نہیں. ایک طرف اللہ دیتے جا رہے ہیں, دوسری طرف یہ نافرمان ہوتا جا رہا ہے. پھر اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے, پھر اللہ کی فٹکار اس پر ہوتی ہے. ایک دو باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. توبہ کی مزہ, توبہ کا مزہ, توبہ کی لذت اور اللہ کو منانے کا مزہ, اللہ سے صلح کرنے کا مزہ, گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر کے پورا یوٹرن لینے کا مزہ. اگر کسی سے پوچھنا ہو تو جاؤ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ سے پوچھو کہ جنید توبہ کا کیا مزہ ہے, اللہ کو منانے کا کیا مزہ ہے, اللہ سے صلح کرنے کا کیا مزہ ہے. جب جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی اور اپنی زندگی کو چینج کیا اور دینداری کو اپنے اندر داخل کیا, نیوز والے آگے پیچھے ہو گئے, سماچار والے آگے پیچھے ہو گئے, انٹرویو دینے والے آگے پیچھے ہو گئے. جنید کیا کر لیا, کفتی پائجامے میں آ گیا, داڑھی رکھ لی, ازار ٹخنوں کے اوپر کر دی, ملاؤں جیسا لباس پہن لیا. جنید تو کیا کر رہا ہے, تیرے پاس عزت ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, تیرے پاس شہرت ہے, ہم دیکھ رہے ہیں تیرے پاس پیسے کی رین پہن ہے, ایک ایک ایڈ کے تجھے کئی پیسے مل رہے ہیں. پھر کیا ہوا, یہ رنگیلی دنیا کو چھوڑ کر, یہ گانے کی دنیا کو چھوڑ کر, یہ ڈانس کی دنیا کو چھوڑ کر کیوں سیدھی سادھی زندگی گزار رہا ہے اور ایک اجنبی جیسی زندگی گزار رہا ہے. جنید جمشید نے کہا آپ کی سب بات ٹھیک ہے, میرے پاس عزت بھی ہے, میرے پاس شہرت بھی ہے, میرے پاس دولت بھی ہے, شاید آپ کو معلوم نہیں جنید کے پاس سکون نہیں ہے. جنید کے پاس سکون نہیں تھا جب میں اللہ کے دین کی طرف آیا, جب میں نے اللہ کے راستوں میں وقت لگایا, جب میں نے اپنی زندگیوں کو چینج کیا, تو
تو اس کے بعد میری زندگی میں سکون آیا. اللہ کیسا کریم ہے, اللہ کیسا رحیم ہے, اللہ کیسا قدردان ہے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جب گانا گاتے تھے نا, ایک ملک میں مشہور تھے, ہندوستان میں کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا, ایک ملک میں مشہور تھے. ارے توبہ کی, ایسا لگ رہا تھا اب کوئی نہیں پہچانے گا, اب زندگی اجنبیت کی طرح گزر جائے گی. ارے جنید تو سودا اللہ سے کر رہا ہے, اور کوئی مخلوق سے سودا نہیں کر رہا, تو خالق سے سودا کر رہا ہے. پھر کیا ہوا, اللہ نے نظمیں پڑھوائی اور پوری دنیا میں جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو مشہور. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں, بڑی قدرت والے ہیں, توبہ کرنے والوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت فرماتے ہیں. دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے, جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. پھر جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک وقت تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں ٹور شروع کروں حج عمرے کی. ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا, تو میرا بڑا بورڈ لگا ہوا تھا جے جنید جمشید. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بورڈ کی طرف دیکھا, میری آنکھیں دبدبا گئی, میرے آنکھ میں آنسو آ گئے, میرا دل رونے لگا. ایک وقت تھا اپنے علاقے میں میرے ڈانس کے فوٹو لگتے تھے, میری پکچر کے فوٹو لگتے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا اللہ اتنا کریم ہے, اتنا اونچا دام لگائے گا کہ میں توبہ کروں گا تو نبی کی گلیوں میں میرا بورڈ لگائے گا. وہ ایسا کریم ہے, وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, تیرا اللہ بڑا قدردان ہے. یہ نہ سمجھنا اللہ نہیں دیکھ رہے, اللہ سب دیکھ رہے. یہ آنکھیں کیا دیکھتی ہے اللہ اسے بھی دیکھتے ہیں. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. یہ آنکھیں کسے دیکھ رہی ہے, یہ تنہائی میں کیا دیکھ رہی ہے, یہ موبائل میں کیا دیکھ رہی ہے, تیرا اللہ جانتا ہے. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو, اللہ کو سب معلوم ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تیرا اللہ شاہ غم سے بھی زیادہ قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جہاں تم دو ہو وہاں اللہ تیسرا ہے, جہاں تم تین ہو وہاں اللہ چوتھا ہے. واللہ خبیر بما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو نا اللہ کو سب معلوم ہے. واللہ بغافل عما تعملون, ارے ظالموں سنو, تم ظلم کرتے ہو نا تو اللہ تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہے. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ بڑے قدردان ہے. یاد رکھنا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس وقت تک کوئی آ جائے گا اللہ کو بڑا قدردان پائے گا. ایک مرتبہ بغیر توبہ کے چلے گئے, آخرت کو برباد کر کے چلے گئے, دنیا کو اہمیت دے کے چلے گئے, قبرستان میں روتے رہو گے, سسکتے رہو گے. اللہ اس وقت نہیں سنے گا, اس وقت لاج نہیں رکھے گا, اس وقت آخرت کی بربادی کا سامان ہو جائے گا. آج موقع ہے, کچھ پتا نہیں ہے. ہم جن بھائی کے اصال ثواب کے لیے مجھے یہاں آنا ہوا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے بتایا 11 بجے سوئے تھے, پھر اٹھے ہی نہیں. ہاں جوانی میں ہم بھی جا سکتے ہیں, کچھ پتا نہیں ہے. یہ شیطان کہتا ہے ابھی بہت دیر ہے, بڑھاپا آئے گا, بعد میں توبہ کر کے اللہ کے پاس جائیں گے. یاد رکھنا زندگی کسی کو مہلت نہیں دیتی. کیا پتا کون سی رات آخری رات ہو, کون سا دن آخری دن ہو, کون سی گھڑیاں آخری گھڑیاں ہو, کون سے لمحے آخری لمحے ہو. میرا عزیزو جانا ہے. پھر جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ قربانی دینے لگے, اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھنے لگے. فرمایا ایک وقت آیا جب میں نے توبہ کی, اللہ نے مجھے چیک کرنا شروع کیا, اللہ نے مجھے آزمانا شروع کیا. ایسی آزمائش آئی کہ میرے پاس 100 روپے نہیں تھے میری ماں کی دوائی لانے کے لیے, میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے اٹھا لیا. لوگ تانے دینے لگے, دیکھ جنید تو نے توبہ کی نا, تیری کیا حالت ہو گئی, تیری کیا گت لگ گئی. لیکن میرا اللہ مجھے آزما رہا تھا. ارے ہم بھی تو تربوز کو کٹوا کر کے دیکھتے ہیں لال ہے یا نہیں, روے والا ہے یا نہیں. ہم بھی تو مٹکے کو بجا کر کے دیکھتے ہیں کہیں سے لیکیج تو نہیں ہے. اللہ بھی اپنے بندے کو تھوڑا سا بجا کر کے دیکھتے ہیں سچا ہے یا پکا ہے, صحیح گانٹھ لگائی ہے یا کچے دھاگے سے گانٹھ لگائی ہے. اللہ آزماتے ضرور ہے,
ایسا لگتا ہے بندہ گرے گا، گرنے نہیں دیتے، پھر اسے تھام لیتے ہیں، پھر آزماتے پھر تھام لیتے ہیں، پھر آزماتے پھر تھام لیتے ہیں، پھر امتحان میں فائنل ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کی دنیا اس کے قدموں میں، آخرت اس کے قدموں میں، عزتوں کی دولت اس کے قدموں میں، عزت ساری دنیا بھر کی نعمتوں سے اللہ اس سے نواز دیتے ہیں۔ جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اوپر عجیب حالت آئے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا صبح سے اسی فکر میں کہ میرے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ طے کر لیا تھا اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اب گانا نہیں گاؤں گا، اب ایڈ نہیں بناؤں گا، اب میں کسی نامحرم کے ساتھ تصویر نہیں کھنچاؤں گا۔ اللہ میری سچی توبہ، اللہ نے آزمایا۔ فرماتے ہیں اسی وقت ایک تاجر میرے پاس آیا، کچھ باتیں ہوئی اور ہم نے بزنس شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بزنس میں ترقی ہوئی، اتنی تیزی سے عام طور پہ ترقی ہوتی نہیں ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں میری 100 برانچیں قائم ہو گئی، ایسا ہی پیسہ آنے لگا اور پیسوں کی ریل پیل ہو گئی، گاڑیوں کی نوازشات ہو گئی، گھر عالیشان ہو گیا، اور اب تو اللہ نے عزت بھی دے دی، نظموں کا ملکہ بھی دے دیا، پوری دنیا میں سفر اور اسباب بھی ہونے لگے، پوری دنیا جنید جمشید کو چاہنے لگی، محبت کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں 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 توبہ کرتے ہیں نا، ایک وقت کے بعد اللہ ایسے اٹھاتا ہے، ایسے چمکاتا ہے۔ پھر جب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تقریباً افریقہ کی تشکیل ہوئی، ان دنوں میری ماں بہت بیمار تھی، تو میں نے کہا میری ماں بیمار ہے، تشکیل والوں رکو ایک مرتبہ میری ماں سے پوچھ لو۔ اماں کے پاس گیا، امی آپ بڑے بیمار ہیں، آپ بڑے تکلیف میں ہیں، میں کیا کروں؟ جماعت میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ ارے جنید جماعت کو پیٹھ نہ بتا، اللہ کے راستے میں چلا جا۔ امی آپ کی طبیعت ایسی ہے؟ ہاں ہاں خلاصہ یہ میرا اللہ مجھے پوچھے گا تم کیا لے کر آئی، تو میں کہہ دوں گی میرے بیٹے جنید کو تیرے راستے میں چھوڑ کے گئی، میرے بیٹے جنید کو تیرے راستے میں چھوڑ کے آئی۔ یہ جب دین آتا ہے نا پھر یہ سب ہوتا ہے، پھر گھروں میں سکون ہوتا ہے، پھر ماں باپ کے جذبات ہوتے ہیں، پھر اس گھر میں اللہ کے دین کا ماحول ہوتا ہے، گشتوں میں جڑنا، ملاقاتوں میں جانا، مہینے کے 3 دن لگانا، سالانہ چلہ لگانا، بار بار 4 مہینے اندرون بیرون، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ دعوت کی محنت کو معمولی نہ سمجھنا، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ ابھی میں نے خود دیکھا نوساری میں ایک رکشہ چلانے والا بہت پریشان حالات میں اللہ کی شان چلہ جماعت میں چلا گیا، 40 دن چلا گیا، ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس آیا، کہتا ہے مولانا میرے 5 کام ایسے تھے جو میں 5 سال محنت کرتا تب بھی وہ میرے 5 کام نہیں بنتے، لیکن مولانا آپ کو کیا بتاؤں، میں نے جماعت میں جا کے وہ 5 کام اللہ کے سامنے رکھے، میں نے رٹ لگائی، میں نے اللہ کو کہا باری تعالیٰ میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے آیا، میں اپنی رکشہ کی تجارت چھوڑ کے آیا، میں یہاں پر آیا اپنے شہر کو اپنے وطن کو چھوڑ کے آیا، اپنے گھر کے کھانوں کو چھوڑ کے آیا، اپنے گھر پر بیڈ پہ سوتا تھا یہاں نیچے چٹائیوں پہ سو رہا ہوں، یہ ساری راحتیں چھوڑ کے آیا، یہ سب تجھے لینے کے لیے کیا، یہ سب آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا، یہ سب آپ کو منانے کے لیے میں نے کیا، اللہ آپ میرے یہ 5 کام کر دیجئے۔ یہ میرے پاس آیا کہتا ہے مولانا ابھی 1 مہینہ ہوا نہیں اور اللہ نے میرے 5 کام آسان، ابھی 1 مہینہ ہوا نہیں اور اللہ نے میرے 5 کام آسان کر دیے۔ اللہ کے راستے میں جانا چاہو گے سارے راستے کھلے پڑے ہیں، چلے جاؤ، اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ کے لیے سارے راستے بند ہیں، اللہ بھی آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا، اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جو جانا چاہے راستے کھلے ہوئے، جو نہ جانا چاہے ہمارا دین آپ کا محتاج نہیں ہے۔ ایک شخص مسجد کے ذمہ دار تھے، ان کو گشت میں بلانے کے لیے گئے، آؤ گشت میں آؤ، ارے تم ذمہ دار ہو کے نہیں آتے، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ میں نے کوئی گشت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ 10 سال تک اللہ نے ان کو گشت سے محروم کر دیا، 10 سال تک، 10 سال کے بعد آئے روتے ہوا ہے، تڑپتے ہوا ہے، اللہ کے دین کا کام چھوٹا بن کے کرو، محتاج بن کے کرو، شکر، حضرت مولانا ابراہیم صاحب بیولا دعوت برکاتہ فرماتے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ کرو، اللہ تیرا احسان ہے تو مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے۔ میرے عزیزوں کی آنکھیں تو بند ہو جائے گی، زندگی گزر جائے گی۔ جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں چلا گیا افریقہ کے سفر پر، سفر سے ریٹرن آیا، میری ماں کی طبیعت بہتر تھی، ابھی میں آیا ہی تھا کہ میری کینیڈا کی تشکیل ہو گئی کہ جنید کینیڈا یا امریکہ جانا ہے، میری امریکہ کی تشکیل ہو گئی۔ تو میں اپنی ماں کے پاس پھر گیا، امی آپ کی طبیعت ناساز ہے، کب کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں ہے،
میری تشکیل ہو رہی ہے امریکہ کی. جنید یہ تو اللہ کے دین کا کام ہے, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ اگر ہمیں قبول کرتا ہے تو سعادت کی بات ہے. جنید اللہ کے دین کو پیٹنا بھی بتا, اسی بنا پر تو اللہ نے تجھے سب کچھ دبالا ہے, جہاں نکل جائے ہمت سے. جمشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً امریکہ کے لیے نکل گیا. مغرب کے بعد میرا بیان ہو رہا تھا, بیان کے بعد کسی نے خبر دی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ نے پوچھا ہوگا نا ان کی ماں سے کیا لے کر آئی, تو کہہ بھی دیا ہوگا میرے بیٹے جنید کو تیرے راستے میں چھوڑ, میرے بیٹے جنید کو تیرے راستے میں چھوڑ کے آئے. کیا یہ قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ لوگ نہ سمجھ تھے؟ کیا ان کے پاس سمجھداری نہیں تھی؟ میرے جوانوں, کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کیا ان کی ایک شہرت کی دنیا نہیں تھی؟ کیا یہ لوگ ایک عجیب دنیا میں, رنگیلی دنیا میں اپنی زندگی نہیں گزار رہے تھے؟ کیا ضرورت تھی یوں ٹرن لینے کی؟ لیکن موت یاد آئی, قبر یاد آئی, آخرت یاد آئی. پھر کیا ہوتا ہے؟ جنید جمشید خود اللہ کے راستے میں ہے, ایک جماعت کی نصرت کے لیے گئے ہوئے ہیں, وہاں سے ریٹرن آتے ہیں تو جہاز کا جو حادثہ ہوتا ہے, شہادت کی موت ملتی ہے. سنجیری کے نوجوان جتنا جنید جمشید کی موت پر روئے, کیا کسی کی موت پر اتنا روئے؟ کیا ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ کیا جنید جمشید سے ہماری کوئی دوستی تھی؟ کیا ہمارے کوئی تعلقات تھے؟ کیا کوئی سنجیری میں آئے تھے؟ پھر کیوں روئے؟ ارے اللہ نے پوری دنیا کو رلایا. دیکھو دیکھو میرا جنید جا رہا ہے, دیکھو یہ توبہ کرنے والا جا رہا ہے, دیکھو یہ مجھے منانے والا جا رہا ہے. اب اسٹیج سجا ہوا ہے, جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ لایا جاتا ہے اور اسٹیج پر تاریخی ہستیوں کو اللہ نے جمع کر دیا. یہ میرے جنید کا جنازہ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی آ گئے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی آ گئے. میں اللہ کیسا قدردار ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ بتانا چاہ رہا ہوں. شاید میں بھی توبہ کر لوں, شاید کوئی بات لگ جائے, آپ بھی توبہ کر لیں, مرنے کے بعد شاید آپ مجھے دعائیں دینے لگے. میرے عزیزوں, مولانا منظور مینگل صاحب بڑی بڑی ہستی موجود ہے, اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے وہ تاریخی الفاظ اس وقت نکل رہے ہیں کہ میں نے بڑوں بڑوں کا جنازہ دیکھا. اللہ والوں کے جنازے بھی دیکھے, وقت کے بادشاہوں کے بھی جنازے دیکھے, لیکن جنید کے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ کسی ولی کے جنازے میں دیکھا, نہ کسی بادشاہ کے جنازے میں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب جنازے کی نماز ہو گئی ہے, اب قبرستان لے جا رہے ہیں. قبر کھودنے والا اشکبار ہو گیا, کہنے لگا بھائی یہ کون آ رہا ہے؟ اس کی جب میں قبر کھود رہا تھا نا تو قبر کی مٹی سے اندر سے خوشبو آ چکی. یہ کون آ رہا ہے؟ یہ فورن یو ٹرن لینے والا آ رہا ہے, یہ اسلامی لباس پہننے والا آ رہا ہے, یہ ازار ٹخنوں سے اوپر کرنے والا آ رہا ہے. اس کو غیروں کا طریقہ پسند نہیں آیا, اسے مدینہ منورہ کا کلچر پسند آیا, مدنی ماحول پسند آیا. اللہ اکبر. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر لکھا ہوا ہے صدا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ حضور کی تعریف کرنے والا, حضور کی شان میں اشعار پڑھنے والا. آج کئی گھروں میں ان کی نظمیں گونج رہی ہے, کئی ہائی وے پر کاروں میں ان کی نظمیں گونج رہی ہے. لوگ ان کی نظموں کو سن رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. قبر کھودنے والا ایموشنل ہو گیا ایک مدت کے بعد اور کہنے لگا ارے لوگوں میں کیا بتاؤں آپ کو, جب سے جنید اس قبرستان میں آئے ہیں روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں. روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب. ہمارے یہاں جنازے میں 600 نظر نہیں آتے, روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جمعہ کے دن 3000 کے قریب لوگ, جمعہ کے دن 3000 کے قریب لوگ. میرے عزیزوں, سنجیری کے نوجوانوں, میرے پیاروں, کیا قبر سے ایسی خوشبو آ جاتی ہے؟ کیا ایسے ہی دنیا بن گئی؟ کیا ایسے ہی آخرت قدموں میں آ گئی؟ پہلے بے چینی تھی, اب چین بھی آ گیا, سکون بھی آ گیا, اطمینان بھی مل گیا. بس سنجیری کے نوجوانوں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنید جمشید کی زندگی کو یاد رکھو, یو ٹرن لو, اللہ کو بڑا قریب پاؤ گے. بیان تو ہوتے رہیں گے, پروگرام ہوتے رہیں گے, یہ بیان کرنے والوں کی قبروں میں نہ آپ جائیں گے نہ آپ کی قبروں میں یہ بیان کرنے والے آئیں گے. میرے عزیزوں نے, میں آپ کی قبر میں کھاؤں گا آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا, آپ کھائیں گے میرا پیٹ نہیں بھرے گا. مجھے پیٹ میں درد ہو آپ دوا پیو گے مجھے اچھا نہیں ہوگا, میرے پیٹ میں درد ہو آپ دوا پیے تو اس سے مجھے شفا نہیں ملنے والی. آپ کے پیٹ میں درد ہو گولی میں کھا لوں تو اس سے آپ کو اچھا ہو جائے گا,
فرمایا لا لا لا، میں کماؤں گا تو کیا آپ کے گھر کا خرچہ پورا ہوگا؟ فرمایا لا 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 لا، آپ کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کی تیاری آپ کو اپنی کرنی ہوگی، ثابت تو ثابت کی کرنی ہوگی، بیان کرنے والوں کو ان کی کرنی ہوگی، مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والوں کو ان کی کرنی ہوگی۔ یہ کہ جان نہ چھڑاؤ، ہمارے یہاں 15 لوگ مسجد اور جماعت میں بیٹھتے ہیں، وہ 15 لوگ تو کمانے بھی جاتے ہیں، پھر آپ کیوں کماتے ہیں؟ وہ 15 لوگ تو کھاتے بھی ہیں، پھر آپ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کمانا بھی چھوڑ دو، آپ کھانا بھی چھوڑ دو۔ نہ 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 مولانا، وہ کرنا پڑے، ہاں مسجد اور جماعت میں بیٹھنا پڑے، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا چاہیے۔ میرے عزیزوں، ایک آدھ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا کتنی بے وفا ہے، دنیا کتنی مطلبی ہے۔ کاٹیا واڑ میں ایک بہت مالدار سیٹ ہے، اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا تھا، تقریباً ابھی بھی حیات ہے، کچھ سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنی موجودگی میں بچوں کو کچھ دے دوں، کیا دوں؟ تو انہوں نے سوچا، ان کے پاس 4 بڑے بڑے بنگلے تھے، بڑے عالیشان بنگلے تھے، تو انہوں نے اپنے چاروں بچوں کو ایک ایک بنگلہ دے دیا کہ چلو بچوں، ایک یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا، چاروں بچوں کو مکان دے دیے۔ اب میں کہاں رہوں گا؟ ابھی تک تو تم لوگ سب اپنی ابا کے گھر میں رہتے تھے، ہمارا بڑا مکان تھا، اب یہ تم مشورہ کرو کہ میں کہاں رہوں گا۔ تو چاروں بھائی مشورہ کرنے لگے۔ دنیا آتی ہے نا، فوراً سوچ چینج ہو جاتی ہے۔ ایک ہفتے ابا ہمارے یہاں، دوسرے ہفتے ہمارے یہاں، ابھی سب ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک ماں باپ ذریعے کے طور پر 5-6 بچے کو بڑا کرتے ہیں، اور 5-6 بچے مل کے ایک ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ یہ مطلبی دنیا ہے۔ کہا ابا ایک کام کریں، بھائیوں کا مشورہ ہو چکا ہے، آپ تھوڑی سی قربانی دے دیں۔ ایک ہفتے آپ پہلے بھائی کے یہاں، پہلے بیٹے کے یہاں، دوسرے ہفتے دوسرے بیٹے کے یہاں، تیسرے ہفتے تیسرے بیٹے کے یہاں، چوتھے ہفتے چھوٹے بیٹے کے یہاں۔ تو باپ نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں، عمر بھی ہو چکی ہے، یہ بچے خوش ہوتے ہیں نا، اس میں ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، چلو میرے بچے اس میں خوش، کوئی بات نہیں، میں اس میں خوش۔ تو پہلے ہفتے ایک بیٹے کے یہاں، دوسرے ہفتے دوسرے بیٹے کے یہاں، تیسرے ہفتے تیسرے بیٹے کے یہاں۔ پیر کا دن آیا اور باری چینج ہو گئی، چوتھے بیٹے کے یہاں۔ ابا کو یاد نہیں رہا، پہلی مرتبہ تھا، تو غلطی سے پیر کے دن تیسرے بیٹے کے یہاں چلے گئے۔ تو پوتے نے دروازے سے دادا کو آتے ہوئے دیکھا، تو ماں کچن میں تھی، کہا امی امی دادا آئے دادا آئے۔ کہا بیٹا دروازہ مت کھولنا، دادا کو جو کہتے آج ہماری باری نہیں ہے، چھوٹے بیٹے کی۔ وہیں بیٹھ گئے وہ رونے، چوتھے بیٹے کے یہاں گئے رونے لگے۔ کچھ ابا کیوں روتے؟ بس کوئی پانی میں جی بھرا ہے کہ جن بچوں کے لیے پوری زندگی کیا، یہ دن دیکھنے کے ملے، اللہ کو ناراض کر کے کرو گے یہی دن دیکھنے، یہی آپ کا مقابلہ ہے۔ جو فرمایا اگر بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی تو پھر اپنے دشمن کو باہر تلاش نہ کرنا، آپ کے بچے آپ سے دشمنی کرنے کے لیے۔ اسی کو کہتے ہیں مطلبی، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنسار۔ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کیا ہاتھ لگا، کیا کمائے، کیا کھویا، کیا بھاگا۔ اللہ نے کچھ دیا ہو، کھیتی زمین ہے، تو اس میں میں آپ کو نہیں بولتا ہوں سارا بیچ کے ختم کر دو، لانا کچھ کہیں مسجد بنا دو، کہیں مدرسہ بنا دو، کہیں کنواں کھود دو، بعد میں کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ یہ بات آپ ٹھیک کر دو، میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اسے یاد ہوگا کہ اس کے پردادا کے لیے اس نے 10 روپیے عیسائی ثواب کیا، کہ 150 سال پہلے جو میرے پردادا تھے ان کی برکت سے آج میں دنیا میں ہوں۔ تو کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپیے عیسائی ثواب کیا؟ مجھے تو یاد نہیں، آپ میں سے کسی۔ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے کریں گے؟ بھول جانا، 500 روپئے نکالنا ہارڈ ہے، للہ تو کون نکالے گا؟ للہ پیسوں کی محبت ہر ایک کے دل میں، وہ تو اپنی زکات نکالیں گے، آپ کے سارے صاحب کے لیے کچھ نہیں دیں گے۔ عقل مند بنو۔ میں نے دیکھا میرے دادا ایک مسجد بنا دی انہوں نے ملاڑوں میں، اور اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا بھی ہے، تو اب اچھا ہے نا، انہوں نے اپنا کام کر لیا، ابھی خوش ہو رہے تھے، ثاقب میرا ایک کام ہو گیا۔ کیا ہوا؟
بولے بیٹا میں وہاں گیا تھا نا تو 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے, جماعت آ رہی ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, تو میرا انتقال بھی ہو گیا تو شاید کوئی پڑھ کے نہیں بخشے گا نا, تو بھی مجھے ملتا رہے گا. مسجد بنا دو گے کوئی کم کر دے گا اللہ آپ کے یہاں؟ کچھ کمی آ جائے گی, کچھ حالات آ جائیں گے؟ 1 کا 10 دے گا اللہ, یہ پکا شیئر بجا. ایک بیوہ کے یہاں مجھے 500 روپئے بھیجے, دوسرے دن اللہ نے مجھے 5000 روپئے, یہ شیئر بجا. اللہ کے راستے میں دینا سیکھنا. ہم میں کا ہر آدمی روزانہ 10 روپئے صدقہ نکالے, روزانہ 5 روپئے اپنی فیملی کی طرف سے اور 5 روپئے پیارے نبی کی امت کی طرف سے. پھر دیکھو انشاءاللہ بلائیں بھی ٹلے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے. بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ پورا مجموعہ دھیان سے سن رہا ہے, ایموشنل طریقے پر بیٹھا ہوا ہے. بیان کا پروگرام تو تقریباً ختم ہوا, لیکن دل میں یہ بات آئی کہ کچھ 1-2 لطیفے بھی سنا کر. لطیفے تو سمجھ میں آتی ہے, مجھے تو سمجھنا ہے کہ کسی کا نکاح پڑا تھا. ایک گزارش یہ کروں گا کہ اپنی فیملی کا احترام قدر کریں. بی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں نے ان کو کہا تھا مذکورات سے بیان میں, آپ کے گھر والوں کو بھیجنا, میں ان کو آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. اگر بتانا بھول گیا ناراض ہو جائے گی, اس لیے سن لو. بی اللہ کی بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت. ہمارے یہاں ایک آدمی بہت تندرست آدمی, ابھی میں نے دیکھا اس کا 25 کلو وزن کم ہو گیا, 25 kg. تو میں نے کہا یار اس سے پوچھوں کہ کیا ٹیکنیک اپناتے ہیں, اپنے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو میں اس کے پاس گیا تو اس نے ایسی بات سنائی جس سے دل دکھ گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بیوی دی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, آپ کا وزن کیسے کم ہو گیا؟ تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آنکھوں میں آنسو آ گیا. کیا ہوا کیا؟ میری بیوی کا کورونا میں انتقال. اس کے انتقال کے بعد اب نہ شو روم میں اچھا لگتا ہے, نہ بنگلے میں اچھا لگتا ہے. پلنگ دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے, کباڑ دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے. بہو سے ہر چیز کہنا اچھا نہیں لگتا, بیوی بیوی ہوتی ہے, ایک الگ بات ہوتی ہے. میں نے کہا یار آپ تو اس کو بہت مقابلہ کرتے تھے اور بہت سختی کرتے تھے اس پہ. مولانا اس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو میرے پاس سے بس اسی کے غم میں تڑپتا رہتا اور میرا 25 کلو وزن کا. جب بیوی نہیں ہوتی ہے نا تو بچوں کو دیکھ کے پھر یاد آتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی تھی, بیوی کتنی بڑی تھی. اس لیے میرے عزیزوں, اللہ پاک نے بہت سے حضرات ہیں جن کو بیوی کی نعمت سے نوازا ہوا ہے, اور جو نوجوان ان کی نہیں ہے ان سے بھی کہوں گا جلدی شادی کریں. تو جلدی شادی کرنے کا بھی ایک وظیفہ ہے. ایک بزرگ تھے, ان کو شادی کر لی تھی, بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, ان کو شادی کر لی تھی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اکیلا تو کوئی اچھا لگتا ہے, میرا تو جوڑا بنا دے. تو کتاب میں لکھا ہے ان کی شادی فوراً ہو گئی. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں جس کو شادی جلدی کرنی ہو نا وہ اللہ سے کہتا کہ اللہ اکیلا تو کوئی اچھا لگتا ہے, میرا تو جلدی سے جوڑا بنا دے. تو امید ہے کہ شادی بہت جلدی ہو جائے گی اور ماں باپ کا دل بھی دکھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو بیوی, میں یہ عرض کر رہا تھا, میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہے. میں نے ان کو بتایا ہے آپ کی خدمت کرنا, آپ کا اکرام کرنا. شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے ساتھ بہت اچھی طریقے پر رہے. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا, لیکن جو چیز ترازو میں تولی جائے گی وہ میاں بیوی کا آپس کا سلوک تولا جائے گا. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. گھر جاؤ, موبائل سوئچ آف کرو, اپنی اہلیہ کو وقت دو, اپنی بیوی کو وقت دو, اس کی قدر کرو. ایک شخص کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا, کیا گزری آپ کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے کھانے میں نمک کو زیادہ کر دیا تھا, مجھے غصہ آ گیا, میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا. آج جب میرا انتقال ہوا تو اللہ نے کہا کہ تو نے اس کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا, تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دو, جہاں میں نے بھی تجھے معاف کر دو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کو ستائے, کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. ہم بھی کسی کے داماد ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. ہمیں چاہیے اپنے گھر میں ایک محبتوں والا ماحول قائم کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے, ذکر کی مجلس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ذرا لائٹوں کو بند کر دیں. آنکھوں کو بند کیجیے. میرے عزیزوں,
باہر کی لائٹیں بھی بند کر دیں. جب تک ہمیں بات سننی تھی ہم نے دھیان سے سنی, اور جب ایموشنل بات شروع ہوئی ہمارے چہرے پر رونے کے آثار بھی آ گئے. جب لطیفے سنائے تو ہنسی کا وقت بھی آ گیا. اب وقت ہے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا, یہ وقت ہے عمل کرنے کا. سنجیلی والوں, میرے نوجوانوں, طے کرو کہ انشاءاللہ جنید جمشید کی طرح سچی توبہ کر کے اٹھیں گے. اللہ دیکھ رہے ہیں, آنکھوں کو بند کیجیے, اپنی گردن کو جھکائیے, آزو بازو والے کو نہ دیکھو. اس میں سے کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے. میں میری قبر میں جاؤں گا, آپ کی قبر میں جائیں گے, ہمارے اڑوس پڑوس والے اپنی قبر میں جائیں گے. یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. عقل مند کون, ہوشیار کون, سمجھدار کون, چالاک کون, جو اپنی موت کو یاد رکھے, اپنی قبر کو یاد رکھے, اپنی آخرت کی تیاری کرے. میرے عزیزوں, آج ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. کل انتقال ہوگا نا, کل کو اس وقت پتا چلے گا. جب مرن داخلے بن جائیں گے نا, اس وقت پتا چلے گا. جب بچوں کا پراپرٹیوں پر قبضہ ہو جائے گا نا, اس وقت پتا چلے گا. جب نامہ اعمال کھلے گا نا, اس وقت پتا چلے گا کہ کیا پایا کیا کھویا. اس وقت کا جو اللہ کا جلال ہوگا وہ بڑا زبردست ہوگا, وہ بڑا خطرناک ہوگا. قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بہت سخت آنے والی ہے. ایک گھڑی وہ ہے جب بندے کو اس کے والد صاحب کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. فلاں ابن فلاں حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جائے. فلاں ابن فلاں حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جائے. حساب دینے والے کون, اللہ. حساب دینے والے کون, ہم جیسے کمزور بندے. اس وقت نامہ اعمال کھلے گا, ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں کھلے گی, بڑی بڑی باتیں کھلے گی, ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ سب کھلے گا. اس وقت انسان کہے گا ہائے افسوس, ہائے افسوس, یہ کیسا نامہ اعمال ہے. خلاصہ اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھپی ہے, نہ کوئی بڑی چیز چھپی ہے. اس کو پتا چلے گا کہ زندگی کیسی گزاری, اور اللہ کو راضی کرنے میں مزہ تھا, اور نوجوانی کو ضائع کرنے میں مزہ تھا. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. یاد سے پڑھو. پڑھتے رہو. لہجے میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, دل کی حاضری سے پڑھنا ضروری ہے. یا آخرت کی تیاری ہو رہی ہے. جب کٹ کٹ مشین چلتا ہے تو کپڑے تیار ہوتے ہیں, ضربے کرتی ہے تو دل تیار ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
سے ایک بات سنو، ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، اپنے پیارے اللہ کو یاد کریں گے، اپنے سنہرے رب کو یاد کریں گے. ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے. اللہ کی توفیق کے بغیر ایک مرتبہ کوئی اللہ کا نام لے نہیں سکتا. یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے یہ مجلس میں بٹھایا. میں بھی اسی کے احسان میں ڈوبا ہوں، آپ بھی اسی کے احسان میں ڈوبا. میرے عزیزوں، پہلے میں 5-6 دفعہ پڑھوں گا، اس تصور کے ساتھ پڑھنا کہ جب میں اللہ کا پڑھتا ہوں نا تو آج تو میرے بدن کا ہوا اللہ کے ہے. یہ دل، یہ بدن کا حصہ، یہ ایک جوڑ، یہ مسجد کے در و دیوار، یہ سب جگہ سے اللہ اللہ کی آواز کرے. اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت میرا اور آپ کا جنازہ، میری اور آپ کی میت قبر میں رکھی جائے گی، پاٹیاں بچھا کے جائیں گے، لوگ مٹی ڈال رہے ہوں گے. اس وقت کو یاد کرو اور میں 5-6 دفعہ پڑھوں گا. اس کے بعد آپ لوگ بھی شروع کر دو. ہمارے بازو والے پڑھتے کہ نہیں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. اللہ یہاں موجود ہے، اللہ کی قسم اللہ موجود ہے. اللہ سن رہے، اللہ سن رہے. جس کو اس بات کا یقین ہو نا اللہ سنتے ہیں، وہ اپنی کہانیاں کسی اور کو نہیں سنتے. اللہ دیکھ رہے ہیں، یہاں موجود. ابھی ہم اللہ اللہ کریں گے نا، اللہ اس تصور سے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ اللہ کر رہا ہوں. پہلے میں 5-6 دفعہ اگر کسی کو کوئی خوش نصیب کو اللہ اللہ کرتے ہوئے اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، ثابت ہے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو برے کام سمجھنا پڑتا ہے. جب تک بندہ نیک سمجھتا ہے اللہ رونے کی توفیق سے محروم ہے. اللہ 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 جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو یاد اللہ 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 اللہ. جمشید رحمت اللہ علیہ نے نظر ڈالی تھی، وہ ایک نظر اس وجہ میں ہوئی. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے دل اللہ اللہ. زبان کو تالو سے لگاؤ، دل سے اللہ کو یاد کرو. جمشید کو یہ احساس ہوا تھا کہ گنہگار سمجھے تھا نا، تو اللہ نے توبہ کی توفیق دی. آج تک اللہ کے مخلوق کو حقیر سمجھ کر اللہ کو کیا کو بدل. گناہ کو ایسے کرتے جیسے اللہ دیکھ نہیں رہا ہو. ایک 6 سال کا بچہ ہو ہمارے قریب، ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم اور اللہ دیکھ رہا ہو تو ہم بنداس گناہ کرتے ہیں. کیا نعوذ باللہ اللہ پاک کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتے ہیں؟ ایک دوست کا
جوانی میں اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نے کہا میرے شوہر روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھے. ایک عجیب بات بتائی ہمارے قریبی رشتے دار رات میں مجھے پوچھتے تھے بیوی کا مجھے میری ضرورت ہے تو میں منع کرتی تھی تو 2:30 بجے میں قرآن پڑھا. ہم نے کیا کیا اللہ نے زبیدہ تھا ان سے پوچھا تھا زبیدہ میری محبت میں کیا کر کے اللہ نہر زبیدہ بنائی نہر زبیدہ. اللہ نے کہا وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنی تو کیا کر کے. زبیدہ کہتی ہے اس کو مجھے لگا کہ میں پھنس پھر اللہ نے معاف کرو. اگر اللہ نے پوچھا میرے بندوں میری محبت میں کیا کر کے کیا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. اس وقت کو یاد کرو جس وقت میرا اور آپ کا انتقام ہوگا, جس وقت روح نکل رہی ہوگی, روح نکل جائے گا, جسم ایسے ہی پڑا ہوگا, روح پر چل جائے گا. کوئی میں سے ذکر ہوگا کھلا نہیں پتا ان اللہ کی خبر شاید پوری زندگی کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ارے لوگ کچھ نہیں کہیں گے, ان اللہ کہیں گے تو قبر میں پتا چلے گا لوگ کیا کہیں. اس کے بعد مسجد سے تختہ لایا جائے گا, ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا, غسل کی تیاری ہو رہی ہوگی, یہی میرا اور آپ کا بدن ہوگا, میرا اور آپ کا جسم ہوگا. یہ سب ہوا ہے ہمارے باپ دادا کے ساتھ, ان کے ابا کے ساتھ. یہ کوئی لطیفے نہیں ہے, یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا بدن ہوگا. کپڑے اتار کے جائیں گے, 5-6 لوگ کھائیں گے, تختے پر سلائیں گے, گرم گرم پانی میرے اوپر میرے اور آپ کے اوپر ڈالیں گے. پھر کفن کی چادر بچھائی ہوئی ہوگی, کفن کے اوپر مجھے اور آپ کو لے جا کر کے رکھیں گے, کفن پہنا دیں گے, اس میں چین نہیں ہوگا, قبر رکھوالی نہیں ہوگی, لوگ دیکھنے والے دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے گھر سے اکثر عام طور پہ انسان کے گھروں سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے, جنازہ آئے گا مجھے اور آپ کو اس میں رکھا جائے گا. جس جنازے کو دیکھ کے ہم سہم جاتے تھے, ڈر جاتے تھے, جناب اسی ڈولی میں آج جانا ہے, آج جانا ہے, مجھے اور آپ کو سلایا جائے گا اور ہمارے گھر سے یا کہیں سے ہمارا جنازہ نکلے گا. جنازے کی نماز ہوگی, قبرستان کی طرف اب میرا اور آپ کا سفر روا دوا. قبر کے قریب جنازہ رکھا, مجھے اور آپ کو قبر میں اتارا جائے. یہ جس طرح مائک بند ہوا, سناٹا چھا گیا, ہوا سناٹا چھا جائے. اس وقت پتا چلے گا اللہ اللہ کر کے آئے یا دنیا دنیا کر کے. رہا میں دن رات غفلتوں میں, اب بس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا, کٹی گناہوں میں عمر ساری. کٹی گناہوں میں عمر ساری. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا کہ تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے. کیا پتا ہم میں سے کون اللہ کی نظر میں مقبول ہے اور کون اللہ کی نظر میں مردود ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر, تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے.
تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اللہ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے، اس کے باوجود بندے کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطرے سے وہ پیار کرتا ہے. ادھر نکلے ادھر اس کو خبر ہو کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے. یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا. بچہ کھیلتا ہے، ماں کھانا بناتی ہے، جیسے ہی بچہ روتا ہے نا ماں دوڑ کے آ جاتی ہے. میرا عزیزو رو گے نا اللہ کی رحمت دوڑ کے متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت دوڑ کے متوجہ ہوگی. ایک ایک آنسو کی اللہ بڑی اونچی قیمت لگائے گا. کبھی کبھار انسان کو ایک آنسو گراتا ہے، ہزاروں میل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ہزاروں میل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. میرے عزیزو زندگی تو گناہوں میں گزر گئی، غفلت میں گزر گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس آدمی کو اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے کو نہیں بتایا کہ وہ کون گنہگار تھا. وہ اللہ بڑا کریم ہے، میرے اور آپ کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا رہا، مجھے اور آپ کو نبھاتا رہا. ایسے کریم اللہ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں، ایسے رحیم اللہ کو چھوڑ کے ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم چل کے آتے اللہ دوڑ کے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. میرے عزیزو ابھی ہم دعا کریں گے، اللہ سے کہنا اللہ پاک اتنی دیر سے میں آپ کو لینے کی بس آج آپ چاہیے، مجھے آج آپ چاہیے، آپ سے صلح چاہیے. جس طرح جنید جمشید نے یو ٹرن لیا نا، دیکھو اللہ میں بھی یو ٹرن لے رہا ہوں. جنید کو قبول کیا، مجھے بھی قبول کر لینا انشاءاللہ. اگر ایسی زندگی گزاری مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کی قبر سے بھی خوش ہوا. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اے اللہ یہ سنجیلی کے نوجوان آ گئے، آس پاس کے لوگ آ گئے، اتنا بڑا مجمع آ گیا. اے اللہ یہ اتنے سب لوگ آ گئے، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا مجمع اگر رات میں کسی کے سخی کے در پہ چلا جائے، وہ سخی کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آئے. اتنا مجمع، آپ تو بڑے سخیوں کے سخی ہے، یہ مسجد آپ کا شاہی دربار ہے. اپنے ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور میں اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا ہے، اپنے دامن کو پھیلا دیا ہے. اے اللہ یہ نوجوان لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ بڑی عمر والے کچھ کہنا چاہتے ہیں. اللہ گناہ کر کے ہم بے شک تھک چکے ہیں. اے اللہ پریشانیاں دیکھتے دیکھتے بھی تھک گئے ہیں. بے شک جو کام بنانا چاہا وہی کام بگڑ گیا. اے اللہ بہت حالات دیکھے، رب معاف کر دے، اب کی بار معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. آپ نہیں معاف کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے. علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صدقے طفیل معاف کر دے. یہ بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنی جوانی مدرسے میں گزاری ہے. یہ ابھی جوانی کی مین عمر ہے، اس میں یہ آپ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، حضور کے مہمانوں کو پڑھاتے ہیں. ان کی مستورات کی بڑی قربانیاں ہیں، کم تنخواہوں پر ہی اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. کبھی کبھار عید کے دن ان کی مستورات کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے. کبھی کبھار 25 تاریخ کے بعد ان کے گھروں میں صحیح معنوں میں خرچی نہیں ہوتی، پھر بھی راضی ہو کر شکر کے جذبے کے ساتھ یہ اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اے اللہ یہ علماء کو ہمارا سرتاج بنا دیجیے، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑی عمر والے بڑے بھی موجود ہیں جن کی سفیدی پر آپ کو رحم آتا ہے، ان کے صدقے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ پیارے پیارے ننھے سے منھے سے بچے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو معصوم ہیں، بے گناہ ہے، زور زور سے آپ کو پکار رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. ان میں سے کسی بچے کا رونا پسند ہوگا، اس کے صدقے معاف کر دے.
اے اللہ یہاں وہ نوجوان بھی ہے جس کے سجدے سے آپ کو پیار آ جاتا ہے، جن کی عبادتیں آپ کو پسند آ جاتی ہے، جن کا رونا آپ کو پسند آ جاتا ہے۔ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان میں سے بہت سے کو روتے ہوئے دیکھا ہے، یہ رو رہے تھے آپ کے سامنے، یہ تڑپ رہے تھے، جب قبر کی بات آ رہی تھی یہ ایموشنل ہو چکے تھے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آج سنہرا موقع ہے، ایک نظر محبت کی ہو جائے، ایک نظر محبت کی ہو جائے، ایک نظر ہم فقیروں پر ہو جائے، ایک نظر ہم گنہگاروں پر ہو جائے، ایک نظر ہم خطا کاروں پر ہو جائے، ایک نظر ہم سیاہ کاروں پر ہو جائے۔ آپ کی نظر پڑی تھی بشر حافی پر، شراب کے نشے سے اٹھا کر ولیوں کا سردار جیسا بنا دیا۔ آپ کی نظر پڑی تھی فضیل بن ایاض پر، ڈاکوؤں کی صف سے اٹھا کر ولیوں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ ایک نظر پڑی تھی حبیب اجمی پر، سود خوروں سے اٹھا کر ولیوں جیسا بنا دیا۔ ایک نظر پڑی جنید بغدادی پر، اکھاڑے کی دنیا کے پہلوان تھے، روحانی دنیا کا پہلوان بنا۔ ایک نظر پڑی زنون مصری پر، دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے نام کو پسند کیا، آپ نے اپنا بنا لیا۔ اے اللہ آپ نے ایک نظر ڈالی جنید جمشید پر، گانے کی دنیا سے نکالا، اپنا بنا دیا۔ اے اللہ ہم بھی بہت زبردست بھور میں گناہوں کے پھنس چکے ہیں، توبہ کرتے پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ شیطان تانے دیتا ہے کیا ہوا تیری توبہ کا، بہت بڑی ہمت سے آیا تھا، ایک توبہ دی نا تیری توبہ۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایک نظر ڈال دے، ایک نظر ڈال دے، ایک نظر ڈال دے۔ یہ مجمع آپ کی نظر کرم کا محتاج، کہتے جاؤ جاؤ سب کو میرا ولی بنا، جاؤ جاؤ سب کو میرا ولی بنا دیا، دنیا کی محبت نکال دی، میری محبت دے دی۔ اے اللہ یہ دل کو آپ کی محبت سے بھر دیجیے اللہ۔ اے اللہ اس میں سے کتنے ایسے ہیں کہ کسی کی ابا کا انتقال ہو، آج وہ قبرستان میں تڑپ رہے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا لال، میرا لالا، میرا پیارا، جس کو اتنی محنت سے ذریعے کے طور پہ بڑا کیا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے باپ گھر میں ایک فروٹ لے کے آتا ہے، بچہ کہتا ہے ابو ابو یہ نہیں کھانا، مجھے تو سفرجن کھانا ہے، باپ کہتے پھر واپس جا۔ بیوی کہتی بھی ہے رک جاؤ نا، رات میں لے آنا، یہ تو بچے فرمائش کرتے رہتے ہیں، کہتا ہے نا 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 ان کے لیے تو میں محنت کرتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، ان کے لیے نہیں لاؤں گا، کس کے لیے لاؤں گا؟ ایپل کھاتے ہوئے دیکھوں گا نا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے بولتا ہے نا، ان سے مقابلہ کرتا ہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو بھول جاتا ہے۔ ابو کے ہاتھ کے جو 25 پیسے میں مزہ تھی، کیا وہ آج زمین بیچ کے 25 لاکھ میں ہے؟ ماں کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی، کیا وہ آج ہوٹل کے مرغ مسلم میں ہے؟ کیا وہ بھول گئے جو ماں اسکول کے لیے تیار کرتی تھی، ناشتہ باکس بناتی تھی، ناشتہ باکس بھول جائے دوڑتی ہوئی آتی تھی، میرا بچہ تو ناشتہ باکس بھول گیا ہے، تو ریسس میں بھوکا رہے گا، تیری ماں بے چین ہو جائے۔ 10 منٹ لیٹ ہو جائے باپ کو بھی اپنے شوہر کو بھی پورے ہلا دے، میرا بچہ 10 منٹ لیٹ ہو گیا، دیکھو کہاں گیا ہے، اور بچہ اسی ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ کون ماں باپ، کیا ماں باپ۔ اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے، رونے والوں کے صدقے دوفیل اس گنہگار کو بھی معاف کر دے، خطاکار کو بھی معاف کر دے، اس سیاہکار کو بھی معاف کر دے۔ زندگی بجنے والی ڈھول جیسی ہو گئی ہے، بولتے بولتے زندگی گزر رہی ہے، اللہ سے بالکل خالی ہے۔ اے اللہ ان کے صدقے دوفیل اس عاجز کو بھی کچھ کام کا بنا دے، کچھ قابل بنا دے، شاید کوئی اس عاجز کی بات کو سن کے توبہ کر لے، وہی آپ کے بارگاہ میں پسند آ جائے، شاید میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے اپنے پاس تو عمل کوئی نہیں، آپ کو بتانے کے لیے کوئی ایک سجدہ نہیں ہے، کوئی ایک تسبیح نہیں ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ پورے مجمع کو اپنا بنا لے، اپنا بنا، اپنا بنا، اپنا بنا لے، اپنی زبان میں اللہ سے دعا مانگ لیجیے۔ ہر ایک کی تکلیفیں الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہے، اللہ سب کے دل کے بھید کو جانتے ہیں، اللہ سن رہے اپنے مولا کو سنا دیجیے۔
اللہ جی بہت سے لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، جانے والے قافلے جا رہے ہیں، آنے والے آ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس سرزمین کی یاد آئے، وہ بس کا مدینہ منورہ میں جانا، کبھی مسجد قباء کا نظر آنا، کبھی مسجد قبلتین کا نظر آنا، کبھی مسجد جمعہ کا نظر آنا، کبھی مسجد غمامہ کا نظر آنا، کبھی احد پہاڑ کا نظر آنا، کبھی مسجد نبوی کے میناروں کا نظر آنا، کہیں سے آواز آتی ہے وہ دیکھو گنبد خضرا نظر، ایک سائلنٹ سناٹا چھا جاتا ہے، ہر ایک عشق نبی میں ڈوب جاتا ہے، پھر وہ نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نیچی نگاہ سے چلنا، مسجد نبی میں داخل ہونا، پیارے نبی کے سامنے سلام عرض کرنے کے لیے جانا، اندر اندر ڈرنا کس منہ سے نبی کو سلام کرے، زندگی تو ان کے طریقوں کے خلاف کس منہ سے ان کے سامنے حاضر ہوئے گا، ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے پیارے نبی کو سلام عرض کرنا، اے اللہ ایک ایسی نظر ڈال دیجئے، یہ کہہ دیجئے جاؤ جاؤ مجمع والو تم سب کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری لکھ دی۔ اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما، یا جتنے بچے یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کو اپنے بچوں کو حافظ عالم قاری دین کا داعی بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، فضائل اعمال کی تعلیم پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں وقت لگانے کی، تیرے اولیاء سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر کے ان کی رہبری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، سنجیدگی کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، بے دینی کو ختم فرما، بے حیائی کو ختم فرما، فحاشی اور عریانیت کو ختم فرما، 100% شریعت اور سنت کے مطابق ماحول ہو جائے ایسے فیصلے فرما، سنجیدگی کو پورے عالم والوں کے لیے نمونہ بنا، یہاں سے حفاظ علماء مشائخ اور صاحب نسبت اکابرین پیدا فرما، اطراف والوں کو اور آس پاس والوں کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری اس مجلس کو، ساری مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما، اور اللہ یہ شاہ رخ بھائی کے سارے ثواب کے لیے پروگرام رکھا گیا تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے پسماندگان کو عجیب و غریب صبر جمیل عطا فرما، ان قریب ہمیں بھی قبرستان جانا ہے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 1 منٹ کی 1-2 بات بتانی ہے، وہ ذرا دھیان سے سن لیجیے، 1 منٹ کی بات ہے، اس بات کو طے کریں کہ روزانہ انشاءاللہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، 1000 مرتبہ۔ عصر کی نماز ختم ہو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ اللہ پڑھنے کا وقت آ گیا۔ کیسے پڑھیں گے؟ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اس طرح میں پڑھتا ہوں تو ساتھ میں میرا دل بھی پڑھ رہا ہے، اللہ 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 اللہ، 25-30 منٹ میں 1000 مرتبہ اللہ اللہ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، اللہ خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ اگر اس کی پابندی کر لی، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کریں گے نا اللہ اللہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ اللہ 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 اللہ، میں پڑھتا ہوں ساتھ میں میرا دل بھی کہہ رہا ہے، عجیب و غریب محبت پیدا ہوگی اللہ کی۔ دوسری بات، درود شریف 1000 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اس کو 40,000 انعام عطا فرمائیں گے، 10,000 درجے بلند فرمائیں گے، 10,000 گناہ معاف فرمائیں گے، 10,000 رحمتیں عطا فرمائیں گے، اور 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ 1000 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو گے انشاءاللہ۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ رہے اس جذبے سے۔ یہ 3 عمل آپ کر لو، کبھی دوبارہ ملاقات ہو تو خوشخبری سنانا، مولانا کبھی ایسا ہوا تھا کہ ناشتہ چھوٹ گیا، کبھی ایسا ہوا کہ کھانا چھوٹ گیا، لیکن یہ عمل میرا نہیں چھوٹا، انشاءاللہ آخرت کی بڑے پیمانے پہ تیاری ہوگی، اور نماز پابندی سے اور پورے دھیان سے، اور یہ پورا مجمع ایک چیز کی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کون سا نیت کرتا ہے؟
یہ جو بیان ہے انشاءاللہ 2 دن کے بعد مساجد کی ایک چینل ہے مولانا ثاقب نوساری کر کے، انشاءاللہ اس پر آپ کو بیان مل جائے گا. یہاں کی بھی کوئی چیز، ہاں مرکز مسجد سنجری، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. آپ حضرات سے خصوصی طور پر دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.